بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم تمہیں جان سے نہیں ماریں گے، زندہ رکھیں گے، لیکن تم اپنے بچوں کی موت کا تماشا دیکھو گے۔ جس طرح میں اپنی بیوی اور ہونے والے بچے سے محروم ہو گیا، اسی طرح تم اپنے بچوں سے محروم رہو گے۔ چنڈال نے پریشان ہو کر بیٹے سے کہا، بیٹے تم یہاں کیوں آ گئے؟ یہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ٹونی جے کی دشمنی سے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ کیا نہیں کر سکتا، اور جو کرے گا ہم اس کے خلاف اپنا بچاؤ نہیں کر سکیں گے، تم بھی نہیں کر سکو گے۔ تم کیوں آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ، ابھی چلے جاؤ۔ پتا جی، میں سمجھ رہا تھا کہ دشمن ضرور میرے خلاف بھی کچھ کریں گے، لیکن میں آپ کی محبت میں چلا آیا ہوں، بلا سے میری جان جائے لیکن میں نے آپ سے ملاقات کی ہے، مجھے اطمینان ہے۔ اطمینان ہو گیا ہے تو بس یہاں سے جاؤ، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہاں نہ رہو، چلے جاؤ، بھاگ جاؤ۔ وہ پلٹ کر جانا چاہتا تھا، پھر رک گیا، پھر جانا چاہتا تھا، پھر رک گیا۔ پریشان ہو کر بولا، پتا جی یہ میرے اندر فرمان گھسا ہوا ہے، مجھے جانے نہیں دے رہا۔ چنڈال نے سلاخوں کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام کر کہا، فرمان تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ میرے بیٹے سے دشمنی نہ کرو، اسے ٹونی جی کے حوالے نہ کرو، اسے جانے دو۔ ٹونی جی نے کہا، چنڈال اسے مر جانے دو، اپنے سامنے بیٹے کی موت کا تماشا دیکھو، پھر جب یہ مر جائے تو اس کی آتما کو کسی اور جسم میں پہنچا دینا اور کہہ لگانا، تم شیطان کی اولاد ہو، خود کو اور اپنے بچوں کو مرنے نہیں دیتے، موت کے بعد بھی انہیں دوسرے جسموں میں زندہ رکھتے ہو۔ وہ التجا آمیز لہجے میں بولا، کیوں میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ میری آتما شکتی ختم ہو چکی ہے، میں منتر پڑھنے کے قابل نہیں ہوں، میں اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکوں گا، یہ مر جائے گا تو اس کی آتما کو کسی دوسرے جسم میں نہیں پہنچا سکوں گا، بھگوان کے لیے میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ ہنسراج نے اپنے لباس کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک ریوالور نکالا۔ چنڈال اسے دیکھتے ہی گھبرا کر بولا، تم یہ ریوالور کیوں لائے ہو؟ وہ پریشان ہو کر بولا، پتہ نہیں میں نے کیوں اسے لباس میں چھپا کر رکھ لیا تھا، جیسے مجھے جان کا خطرہ ہو۔ ٹونی جی نے کہا، جب یہ دہلی سے چل رہا تھا تبھی اس نے میری مرضی کے مطابق یہ ریوالور اپنے لباس میں رکھ لیا تھا، اب یہ اس کے کام آئے گا۔ ادھر ہنسراج نے فرمان کی مرضی کے مطابق ریوالور کا رخ چنڈال کی طرف کیا۔ اس نے کہا، ہاں بیٹے تم ریوالور سے مجھے مار ڈالو، مگر خبردار اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچانا، مجھے مارنے کے بعد یہاں سے چلے جانا۔ ہنسراج نے ریوالور کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ ٹونی کہہ لگانے لگا۔ چنڈال نے کہا، ہنسراج بیٹے نہیں، ایسا نہ کرو، آتما ہتیا نہ کرنا، اپنے آپ کو گولی نہ مارنا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ٹھائیں کی آواز کے ساتھ گولی چلی اور ہنسراج نے اپنے بائیں بازو کو زخمی کر لیا اور تکلیف سے کراہنے لگا۔ اس کے بازو سے خون کی دھار بہنے لگی، لباس لہو سے بھیگنے لگا۔ وہ کراتے ہوئے بولا، پتا جی مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ٹونی نے کہا، میری ہیلنا کو بھی ایسی ہی تکلیف پہنچی ہوگی جب تم نے اسے حادثے سے دوچار کیا تھا۔ چنڈال اپنا سر سلاخوں پر مارنے لگا۔ بیٹے نے دوسری گولی چلائی، وہ گولی اس کی ٹانگ پر لگی، وہ لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑا، پھر کراتے ہوئے بولا، پتا جی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بچا لو پتا جی، اپنی آتما شکتی سے، اپنے کالے جادو سے، اپنی ٹیلی پیتھی سے کسی طرح اپنے بچے کو بچا لو۔ چنڈال، میں بھی ٹیلی پیتھی جانتا تھا، لیکن اس طرح تمہارے شکنجے میں تھا کہ اپنے ہونے والے بچے کو نہ بچا سکا۔ اگر اسے بچانا چاہتا تو تم کبھی ایسا نہ ہونے دیتے، اسی طرح میں بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تم اپنے بچے کو نہیں بچا سکو گے، بچا سکتے ہو تو چیخو چلاؤ، جس کو پکار سکتے ہو پکارو۔ وہ چیخنے چلانے لگا، مدد کے لیے پکارنے لگا۔ ایسے وقت ہنسراج نے اپنا ریوالور سلاخوں کے اندر پھینک دیا تھا۔ 2 بار فائرنگ کی آواز سن کر اسپتال کا انچارج اور وہاں کے مسلح سنتری دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ ادھر چنڈال نے ٹونی جے کی مرضی کے مطابق اس ریوالور کو اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا اور اس کے ذریعے اپنے بیٹے کا نشانہ لے رہا تھا۔ وہ گولی نہیں چلانا چاہتا تھا لیکن مجبور تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، نہیں نہیں، میں اپنے بیٹے پر گولی نہیں چلاؤں گا۔ ٹونی اسے کہہ رہا تھا، اس طرح اسے مارو جس طرح تم نے میرے ہونے والے بچے کو مارا تھا۔ ادھر انچارج دوڑتا ہوا آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، تم یہ ریوالور پھینک دو، گولی نہ چلاؤ۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی چنڈال نے ٹھائیں کی آواز کے ساتھ ایک گولی چلائی۔ وہ گولی اس کے اپنے بیٹے کے سینے میں لگی، وہ فرش پر گر کر تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ ٹونی نے اس کے اندر کہا، یہ ہے مکافات عمل، تم نے اسی طرح میرے ہونے والے بچے کو مارا تھا، آج تم نے اپنے بچے کو مار دیا، پھر بھی حساب برابر نہیں ہوا، ابھی ہیلینا کا حساب باقی ہے۔ آج دوپہر 2 بجے تک تمہاری بیٹی یہاں آنے والی ہے۔ چنڈال کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ کر سلاخوں سے ٹکرا کر فرش پر گر پڑا تھا۔ وہ دیدے پھاڑے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ انچارج اور سنتریوں نے فوراً یہ لپک کر اس ریوالور کو اٹھا لیا۔ انچارج نے ایک سنتری سے کہا، فوراً ڈاکٹر کو بلاؤ، مریض خطرناک حد تک جنونی ہو گیا ہے، اسے فوراً بے ہوشی کا انجیکشن لگایا جائے۔ ان لمحات میں چنڈال کو چیخ چیخ کر تڑپ تڑپ کر رونا چاہیے تھا۔ سامنے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اسے ماتم کرنا چاہیے تھا، لیکن اس پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سلاخوں کو تھام کر فرش پر بیٹھ گیا تھا۔
یہ سمجھ گیا تھا کہ اب رونے اور گڑ گڑانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پہلے تو صرف ایک دشمن ٹونی جے تھا، اب دوسرا فرمان بھی آ گیا ہے اور وہ اس کی بیٹی انیتا کو آج یہاں لانے والا ہے۔ اس کی بیٹی کے ساتھ بھی یہی تماشا کیا جانے والا تھا اور وہ مجبور ہو کر دیکھتا رہتا، لیکن اپنے دشمنوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ تمام کالا جادو، تمام ٹیلی پیتھی اور تمام آتم شکتی اس کے اندر مر چکی تھی۔ اب اس کی موت باقی تھی اور موت بھی آ رہی تھی۔ دشمن اسے مرنے نہیں دے رہے تھے اور جینے بھی نہیں دے رہے تھے۔ تانترک مہاراج جگل بٹاچاریہ اپنے استان پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ وہ ان آنکھوں میں دیکھتا ہوا چنڈال کے اندر پہنچا تھا اور اس کے خیالات پڑھتے ہی حیران رہ گیا تھا۔ فوراً سمجھ گیا تھا کہ جگدیش چندر تو کب کا مر گیا ہے، اب اس کے اندر چنڈال جوگیا کی آتما سمائی ہوئی ہے۔ تانترک مہاراج کے لیے یہ کیس نہایت ہی دلچسپ تھا۔ اس نے چنڈال کا نام سنا تھا لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی کیونکہ اسے اپنے سے کمتر سمجھتا تھا۔ سب سے بڑے اور سب سے خطرناک جادوگر اور مہاگیانی کو تانترک کہتے ہیں۔ ایسے تانترک مہاراج ایسے کم تر جادوگروں کا منہ نہیں لگاتے۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے موٹے جادوگر ان کا کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب چنڈال کے خیالات پڑھ کر پتہ چل رہا تھا کہ وہ بڑے لمبے لمبے ہاتھ مارتا رہا ہے اور یہاں سے امریکہ تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے انڈیا کے 6 یوگا جانے والے افسران کو بھی مار ڈالا تھا۔ بہت ہی خطرناک تماشے کرتا رہا تھا۔ اس کے خیالات پڑھنے کے دوران میں ہی ہنسراج اپنے باپ سے ملنے پاگل خانے آیا تھا۔ پھر تانترک مہاراج جگل بٹاچاریہ نے وہ سارا منظر دیکھا کہ کس طرح ٹونی جے چنڈال کے اندر تھا اور فرمان ہنسراج کے اندر سمایا ہوا تھا۔ وہ دونوں مل کر باپ بیٹے سے انتقام لے رہے تھے۔ آخر ٹونی جے نے باپ کے ہاتھوں سے بیٹے کو گولی مار دی۔ انتقام کا ایک حصہ پورا ہو چکا تھا اور وہ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ابھی دوسرا انتقام باقی ہے۔ اس کی بیٹی انیتا 2 بجے تک اس پاگل خانے میں آنے والی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، جگدیش چندر اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے، اسے پاگل خانے سے رہائی دلانے کے لیے اس کے پاس آیا ہوا تھا اور اس کی رہائی کی خاطر 1 لاکھ روپے دکشنا کے طور پر دینے کو تیار تھا۔ تانترک مہاراج جگل بٹاچاریہ کے لیے لاکھوں روپے کچھ بھی نہیں تھے۔ چنڈال جوگیا اس کے لیے اہم ہو گیا تھا۔ اس نے اب تک جتنی شیطانی حرکتیں کی تھی ان سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ وہ چنڈال اس کے لیے بہت کام کا آدمی ہے اور وہ اس کا غلام بن کر اس کے بہت کام آ سکتا تھا۔ جگدیش نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مہاراج کرپا کریں، کسی طرح میرے بھائی کو اس پاگل خانے سے باہر نکالیں۔ میں اس کا علاج کرانا چاہتا ہوں۔ اس سے دشمنی کی جا رہی ہے۔ مہاراج نے اسے ایک ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر کہا، تمہارا بھائی ہریش چندر 1 ہفتے پہلے مر چکا ہے۔ اس نے چونک کر مہاراج کو دیکھا، پھر پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مہاراج، وہ زندہ ہے۔ میں پاگل خانے میں اس سے مل کر آیا ہوں۔ تم جسے مل کر آئے ہو وہ جسمانی طور پر ہریش چندر ہے، اس کا چہرہ بھی وہی ہے، جسم بھی وہی ہے، لیکن آتما وہ نہیں ہے۔ 1 ہفتہ پہلے کیا اس کی موت واقع نہیں ہوئی تھی؟ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلا کر کہا، ہاں بھیا بیمار تھے، ان کا علاج ہوتا رہا تھا، پھر بھی موت آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں چیک کیا تھا، پھر یہ تصدیق کی تھی کہ وہ مر چکے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آنکھیں کھول دی اور باتیں کرنے لگے تھے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ غلط ثابت ہوئی تھی، وہ مرے نہیں تھے، زندہ تھے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ درست تھی، وہ مر چکے تھے۔ ان کے مرتے ہی ان کے اندر ایک دوسری آتما آ کر سما گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے مہاراج کا منہ تکنے لگا، جگدیش تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ ذرا سوچو، غور کرو، جب سے ہریش چندر کو وہ نئی زندگی ملی ہے تب سے وہ کس طرح شیطانی حرکتیں کر رہا ہے۔ کیا اس نے اپنی ہونے والی بہو پر بری نظر نہیں ڈالی تھی؟ جگدیش نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ مہاراج نے پوچھا، کیا اس نے اپنی دھرم پتنی کو ہلاک نہیں کیا تھا؟ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ مہاراج نے کہا، اگر اس کا چھوٹا بیٹا رمیش اسے زخمی نہ کرتا، قابو میں نہ کرتا، تو وہ شیطان تم سب کے قابو سے باہر ہو جا کر رمیش اور مہیش کو بھی مار ڈالتا۔ جگدیش رونے لگا، کہنے لگا، مہاراج ایسی بات نہ کرے، میرا بھائی شیطان نہیں بن سکتا۔ آپ تانترک مہاراج ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، میرے بھیا کو زندہ رہنے دیں، اس پاگل خانے سے نکال دیں، آپ اس کے بدلے جو چاہیں گے میں وہ کروں گا۔ مجھے دھن دولت کا لالچ نہیں ہے، مگر میں بھائی کے لیے تمہاری محبت کو سمجھ رہا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ دشمن تمہارے بھائی کو ہلاک نہ کرے اور وہ پاگل خانے سے نکل آئے۔ جگدیش نے اس کے قدموں پر سر رکھ کر کہا، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، ہمیشہ آپ کا غلام بن کر رہوں گا۔ بھیا سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی آپ کے غلام بن کر رہیں۔ وہاں کے انداز میں سر ہلا کر بولا، میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ شیطان چنڈال جوگیا میرا غلام بن کر رہے اور تمہارا بھائی بھی تمہیں مل جائے۔ اس کے لیے میں جو کہوں وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ آپ میری جان بھی لینا چاہے تو میں دوں گا۔ میں بھیا کے لیے آگ اور خون کے دریا سے بھی گزر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اب میں جو کہوں وہ تم کرتے رہو گے اور یہ بید کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ ایک شیطان تمہارے بھیا کے شریر میں گھسا ہوا ہے۔ وہ پھر اس کے قدموں میں سر رکھ کر بولا، میں آپ کا داس ہوں، غلام ہوں، وہی کروں گا جو آپ کہتے رہیں گے۔ اس نے کہا، سر اٹھاؤ اور یہاں سے جاؤ، جب بھی ضروری سمجھوں گا تو تمہیں بلاؤں گا۔ اب مجھے اپنا کام کرنے دو، کوئی بات نہ کرو، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ سر جھکا کر اس کمرے سے چلا گیا۔ مہاراج نے آنکھیں بند کر لیں، چنڈال کو تصور میں دیکھنے لگا، اس کے اندر پہنچ کر زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔
انوشے اسرائیل کے شہر تل ابیب میں پیدا ہوئی تھی۔ اسے الپا نے جنم دیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب الپا مسلمانوں کی بدترین دشمن تھی اور خود ایسے بدترین حالات سے گزر رہی تھی کہ زچگی کے وقت کتنے ہی دشمن اس کے دماغ میں آ کر اسے ٹریپ کرنا چاہتے تھے۔ ایسے وقت کوئی اسے بچانے والا نہیں تھا، کیونکہ زچگی کے دوران عورت ایسی ناقابل برداشت تکلیف سے گزرتی ہے کہ اس کا ذہن اپنے قابو میں نہیں رہتا، ذہنی طور پر بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ کسی بھی دشمن کو اپنے دماغ میں آنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ اور ٹیلی پیتھی جاننے والے کئی دشمن تھے جو اس کی طاق میں تھے کہ زچگی کے دوران اس کے دماغ میں آئیں گے اور اسے اپنی معمولہ اور تابعدار بنا لیں گے۔ وہ برسوں سے اسرائیل پر حکمرانی کرتی آ رہی تھی۔ اب اگر دشمن اس کے دماغ پر قبضہ جما لیتا اور اسے اپنی معمولہ اور تابعدار بنانے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کے ذریعے پورے اسرائیل پر حکومت کر سکتا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی، بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ پارس سے جھگڑا کر چکی تھی، وہ اس کے اندر جھانکنے بھی نہیں آتا تھا، اس سے کسی مدد کی توقع نہیں تھی۔ جب بھی اس پر برا وقت آتا تو وہ اپنے خدا سے پہلے جناب تبریزی سے رابطہ کرتی تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ اس کے برے وقتوں میں کام آ چکے تھے۔ اس نے جناب تبریزی کو مخاطب کیا، ان سے کہا کہ اسے مصیبت سے بچا لیا جائے، وہ کسی دشمن کے زیر اثر رہ کر زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ پارس کو سمجھائیں کہ وہ اسے معاف کر دے اور اس کی مدد کرے۔ اگر وہ مدد کے لیے نہ پکارتی تب بھی وہ اس کے کام آنے والے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پارس کی جنم لینے والی بیٹی یہودیوں کے درمیان رہے اور اس کی ماں دشمنوں کے چنگل میں رہ کر ان کی مرضی کے مطابق اپنی بیٹی کی پرورش کرے۔ آمنہ رسونتی نے بھی جناب تبریزی سے التجا کی تھی کہ میرا بیٹا ایک بیٹی کا باپ بننے والا ہے، وہ میری پوتی ہوگی، اسے دشمنوں میں نہیں رہنا چاہیے، خدا کے لیے آپ اسے کسی طرح میرے پاس پہنچا دیں۔ جناب تبریزی نے روحانی عمل کے ذریعے الپا کی اطراف ایسا احسار باندھا تھا کہ کوئی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے دماغ تک نہیں پہنچ سکا۔ وہ زچگی کے مرحلے سے گزر گئی، اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا، اس کا دماغ کمزور رہا، وہ نہ خیال خوانی کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی کو دماغ میں آنے سے روک سکتی تھی، لیکن کوئی اس کے اندر نہیں آ رہا تھا، سب بھی دشمنوں کے راستے روک دیے گئے تھے۔ جب الپا ہوش میں آئی اور رفتہ رفتہ جسمانی اور دماغی توانائی حاصل کرنے لگی، تب اس نے پوچھا میری بیٹی کہاں ہے؟ جناب تبریزی نے کہا اپنی بیٹی کو بھول جاؤ، وہ ہماری امانت کے طور پر تمہارے جسم میں پرورش پا رہی تھی، ہم نے وہ امانت واپس لے لی، تمہاری جان بچ گئی، دشمنوں نے تمہیں زہر نہیں کیا، تم پہلے کی طرح سرخرو ہو اور اسرائیل پر حکومت کرتی رہو گی، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ الپا نے سر جھکا لیا، وہ یہی چاہتی تھی کہ کبھی دشمن کے زیر اثر نہ آئے، اور جناب تبریزی نے اسے کمزور اور کسی کا تابعدار بننے سے بچا لیا تھا، یہی اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اس نے وقتی طور پر اپنی بیٹی کو بلا دیا، یہ سمجھ لیا کہ بیٹی کی قربانی دے کر وہ ایک نئی زندگی حاصل کر چکی ہے۔ اس بچی کو بابا صاحب کے دائرے میں پہنچا دیا گیا۔ آمنہ نے لپک کر اسے اپنی آغوش میں لیا، اپنی دھڑکنوں سے لگایا، اسے خوب چوما، پھر جناب تبریزی سے کہا آپ حکم دیں کہ میں اپنی آغوش میں اس کی پرورش کروں۔ انہوں نے فرمایا یہ اسی دائرے میں رہے گی اور تعلیم و تربیت حاصل کرے گی، تم روحانیت کے ابتدائی مراحل سے گزر رہی ہو، میں نے تمہیں سمجھایا ہے کہ تمہیں اس دنیا کے تمام جذباتی معاملات سے پرہیز کرنا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنا چاہیے۔ جب یہ بولنے لگے گی، پڑھنے لکھنے لگے گی تو پھر تمہارے پاس اسے تعلیم کے لیے بھیج دیا جائے گا، تم اسے دینی تعلیم دو گی، باقی تعلیم اس ادارے کے درس گاہوں سے حاصل کرتی رہے گی۔ جناب تبریزی کی مرضی کے مطابق وہاں اس بچی کی تعلیم و تربیت ہونے لگی۔ اس کا نام انوشے رکھا گیا۔ جب وہ کچھ پڑھنے لکھنے لگی تو اسے آمنہ کے پاس بھی جانے دیا گیا۔ وہ اس کے پاس چند گھنٹے گزارا کرتی تھی، وہ اپنی پوتی کو بھرپور پیار دیتی تھی اور بڑی توجہ سے تعلیم بھی دیتی رہتی تھی۔ انوشے اپنے باپ پارس کی طرح تیز و ترار تھی اور اپنی ماں الپا کی طرح ذہین اور چالاک تھی۔ بابا صاحب کے دائرے میں اتنے سلیقے سے تعلیم دی جاتی تھی کہ بچوں کی ڈھکی چھپی ذہانت واضح ہونے لگتی تھی اور وہ بھرپور ذہانت اور حاضر دماغی سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہتے تھے۔ انوشے بھی یہی کرتی رہی۔ وہ ایسی غیر معمولی ذہانت کی حامل تھی کہ جو لڑکیاں 12-15 برس کی عمر میں تعلیم و تربیت حاصل کرتی ہیں، وہ اس نے 7 برس کی عمر میں حاصل کی تھی۔ وہ اپنی دادی آمنہ سے متاثر تھی، اس لحاظ سے اس پر روحانیت کا اثر تھا۔ اس نے 5 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا تھا، اسے طوطے کی طرح رٹا نہیں تھا، بلکہ اپنی مقدس کتاب کی ایک ایک آیت کو، ایک ایک لفظ کو پورے معنی و مفہوم کے ساتھ پڑھا اور سمجھا تھا۔ ہماری دنیا میں کتنے ہی غیر معمولی صلاحیت رکھنے والے بچے جنم لیتے رہتے ہیں، ان میں ایک انوشے بھی تھی۔ اس کی ذہانت اور حاضر دماغی کا چرچا پورے ادارے میں ہوتا رہتا تھا۔ اس کی ذہانت کے پیش نظر جناب تبریزی نے فیصلہ کیا تھا کہ مزید 2 برس بعد، یعنی جب وہ 8 برس کی ہوگی، تو اسے ٹیلی پیتھی کا علم سکھایا جائے گا۔ وہ صرف ذہین نہیں تھی، مستقل مزاج بھی تھی اور بڑے صبر آزما لمحات سے گزرنا جانتی تھی۔ تربیت کے دوران میں سے مشکل حالات سے گزرنے کے سلسلے میں آزمایا گیا، کتنی ہی دماغی اور جسمانی اذیتوں سے دوچار کیا گیا تھا، لیکن وہ بڑی قوت ارادی کے ساتھ ہر مشکل کو جھیلتی رہی تھی۔ اس کی پروگریس رپورٹ دیکھنے کے بعد ہی جناب تبریزی نے فیصلہ کیا تھا کہ اب اسے ٹیلی پیتھی کا علم سکھایا جا سکتا ہے، یہ دشوار گزار مراحل سے گزر سکے گی۔
جب وہ 6 برس کی ہو گئی اور 7ویں برس میں داخل ہوئی تو یہ دور الپا کی زندگی میں انقلاب لے آیا تھا۔ وہ ذہنی طور پر تبدیل ہو رہی تھی۔ اسرائیلی کابرین سے بدزن ہو کر اس نے اپنی قوم اور ملک کو چھوڑ دیا تھا اور روپوشی کی زندگی گزارنے لگی تھی۔ ایسے ہی وقت کبریا اور اعلیٰ بی بی وغیرہ نے اس سے دوبارہ دوستی کی تھی، تعلقات بڑھائے تھے، پھر اس کا دل جیت لیا تھا اور وہ سچے دل سے میری اور سونیا کی بیٹی بن گئی تھی۔ جناب تبریزی جیسے بزرگ دلوں کے بھید جانتے ہیں، وہ بھی پورے یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ الپا اب تبدیل ہو چکی ہے، اب وہ کبھی گمراہی کے راستے پر نہیں جائے گی اور نہ ہی ہمارے اعتماد کو دھوکہ دے گی۔ جب اس کا ذہن اور مزاج تبدیل ہو چکا تو اس نے ایک دن جناب تبریزی سے کہا، اگر آپ لوگوں نے مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھ پر اعتماد کرتے ہیں تو میری بیٹی سے مجھے بات کرنے دیں، اس سے بتائیں کہ میں اس کی ماں ہوں اور میں اس کے لیے بہت بے چین رہتی ہوں۔ جناب تبریزی نے کہا، تم ماں ہو، اس سے ملنے کا اور اس سے بات کرنے کا حق رکھتی ہو، تمہاری ملاقات ابھی ممکن نہیں ہے، اسے 7 برس کی ہو جانے دو، پھر تمہاری ملاقات ہو سکے گی، فی الحال اس کے دماغ میں پہنچ کر اس سے گفتگو کر سکتی ہو۔ اس طرح پہلی بار الپا نے بیٹی کے دماغ میں پہنچ کر اسے مخاطب کیا۔ وہ ماں کا ہی انتظار کر رہی تھی، خوش ہو کر بولی، ممی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولی، میری بچی، میں تم سے اتنے عرصے تک دور رہی ہوں، مجھے شرمندگی ہے کہ میں نے تمہاری طرف دھیان نہیں دیا، ایک ماں ہونے کا فرض ادا نہیں کیا۔ ممی پلیز آپ شرمندہ نہ ہو، مجھے آپ کے حالات کا علم ہے، مجھے میری گرینڈ ماما آمنہ نے سب کچھ بتا دیا ہے، میرا دل آپ کی طرف سے صاف ہے۔ آئی لو یو ممی، جب میں 7 برس کی ہو جاؤں گی تو آپ سے ملنے کے لیے ضرور آؤں گی۔ اب وہ 7 برس کی ہو چکی تھی۔ پارس بابا صاحب کے دائرے میں آ گیا تھا۔ اس نے پہلے جناب تبریزی کے حجرے میں پہنچ کر حاضری دی، ان سے کہا، میں آپ کی ہدایت کے مطابق حاضر ہو گیا ہوں۔ سفر کے دوران مجھے پتا چلا کہ آوازون نے اپنے ایک اعلی کار کو میرے پیچھے لگا رکھا ہے، وہ پیرس تک میرے ساتھ آیا تھا، پھر کہیں چلا گیا۔ جناب تبریزی نے کہا، وہ ایک بوڑھا ماہر نجومی تھا، اس نے تمہاری بیٹی انوشے اور آوازون کے ذائچے بنائے ہیں۔ آوازون کو یہ بتایا ہے کہ انوشے اسے ضرور ملے گی، لیکن بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر وہ دشوار گزار مراحل سے گزرنے کے دوران میں کامیاب رہے گا تو پھر انوشے کو پا سکے گا۔ پارس نے پوچھا، جناب آپ کیا فرماتے ہیں، کیا ہم انوشے کی حفاظت نہیں کر سکیں گے؟ ضرور کر سکو گے، تمہارے اور آوازون کے درمیان زبردست رسا کشی رہے گی، یہ تو آنے والے حالات ہی بتائیں گے کہ اس میں کس کی جیت اور کس کی ہار ہوگی۔ آپ انوشے کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ کیا وہ کسی یہودی کی طرف مائل ہو سکے گی؟ تمہاری بیٹی غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک ہے، ایک عجوبہ ہے، باہر سے کچھ اندر سے کچھ ہے۔ اس کا بولتا ہوا مزاج اور بدلتے ہوئے ارادے کبھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئیں گے کہ وہ کیا چاہتی ہے اور کیا کرتی ہے، اور جب کچھ کر گزرے گی تو سب ہی کی توقع کے خلاف ہوگا۔ پارس نے کہا، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آوازون اور اس کی ماں کو ہماری بیٹی کی اشد ضرورت ہے، اس لیے وہ کبھی اسے جانی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں انوشے اور عدنان کے حالات تقریباً ایک جیسے ہی رہا کریں گے۔ آوازون اور اس کی فیملی والے عدنان کو بھی زندہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس کے برعکس ولادیمیر عدنان کو مار ڈالنا چاہتا ہے۔ اسی طرح آوازون اور اس کی فیملی والے انوشے کو بھی زندہ سلامت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس کے برعکس اسرائیلی کابرین انوشے کے جانی دشمن بنے رہیں گے۔ ایک ماہر نجومی یہودی نے تمہارا الپا کا اور انوشے کا ذائچہ بنانے کے بعد یہ پیشگوئی کی ہے کہ انوشے اسرائیلی حکام کے لیے زوال کا باعث بنے گی۔ اگر الپا کو دوبارہ اسرائیل لانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں تو یہ خاص خیال رکھا جائے کہ اس کے ساتھ اس کی بیٹی انوشے نہ آئے، وہ آئے گی تو اس کا باپ بھی آئے گا، یعنی الپا کے پیچھے تم بھی رہو گے، انوشے بھی رہے گی، اور وہ لوگ تم دونوں کو بدترین دشمن سمجھتے ہیں۔ جناب علی، میں سمجھ گیا، ابھی میری بیٹی اس ادارے سے باہر نہیں نکلی ہے، لیکن اس کے خلاف سازشیں شروع ہو چکی ہیں۔ اسرائیلی حکمران چاہیں گے کہ اسے ہلاک کیا جائے، یہ نہیں رہے گی تو میں کبھی اسرائیل کا رخ نہیں کروں گا، کیونکہ الپا سے میرا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ وہ تھوڑی دیر تک جناب تبریزی سے اس موضوع پر گفتگو کرتا رہا۔ گفتگو اس نتیجے پر پہنچی کہ انوشے کے لیے ادارے سے باہر جان کا خطرہ ہے۔ ایک طرف اس کے دشمن ایسے ہیں کہ جو اس کی سلامتی چاہتے ہیں، اور دوسری طرف اس کی ہلاکت چاہنے والے اسرائیلی یہودی ہیں۔ اس کی سلامتی چاہنے والے بھی نیک نیت نہیں ہیں، اسے اپنے خاص مقاصد کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ طے تھا کہ ادارے سے باہر نکل کر دونوں طرح کے دشمنوں سے نمٹنا ہوگا۔ پارس جناب تبریزی سے رخصت ہو کر اپنی والدہ آمنہ کے پاس پہنچا، اسے سلام کر کے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آمنہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کی پیشانی کو چوم کر کہا، بیٹے بڑے دنوں بعد آئے ہو، جناب تبریزی نے بتایا تھا کہ تم اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہو۔ جی ہاں، اس کی ماں اس سے ملنے کے لیے بے تاب ہے، وہ صرف 15 دن کے لیے جائے گی، پھر واپس آ جائے گی۔ تمہیں یہ تو معلوم ہو چکا ہوگا کہ میری پوتی انوشے یہاں سے باہر جاتے ہی جانے انجانے دشمنوں کے لیے چیلنج بن جائے گی۔ جی ہاں، ہم دشمنوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں اور ابھی سے بہت محتاط ہیں۔